नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बा मुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 27। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बुयूतन घरों में, गैरा बुयूतिकुम, स्वाए अपने घरों के, हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू, और तुम सलाम कर लो, अला अहलिहा, उनके रहने वालों पर, उस घर में रहने वालों पर, अहले खाना पर। ज़ालिकुम, ये, खैरुल लकुम, बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करून, नसीहत हासिल कर लो। आयत नंबर 28। फ़इन लम तजिदू, फिर अगर तुम ना पाओ, फ़ीहा, उनमें, आखदन, किसी एक को, फ़ला तदखुलूहा, तो ना तुम दाखिल हो उनमें, हत्ता, यहाँ तक कि योज़ना, इजाज़त दी जाए, लकुम, तुम्हें। वइन, और अगर, कीला, कहा जाए, लकुम मुरजिऊ, तुम्हें कि तुम लौट जाओ, फरजाऊ, तो वापस पलट जाओ, वापस लौट जाओ, वापस चले जाओ, होवा, ये वापसी, अज़ का, बहुत पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए। वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बिमा, उसके साथ जो, तामलूना, तुम अमल करते हो, अलीम, खूब जानने वाला है। आयत नंबर 29। लैसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन तदखुलू, इससे कि तुम दाखिल हो, बुयूतन, अपने घरों में, गैर मस्कूनतिन, के नहीं सुकूनत होती, फ़ीहा, उनमें, मताउल लकुम, फ़ायदा हो तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यालमु, जानता है, मा तुबदूना, जो तुम ज़ाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। आयत नंबर 30। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, लिलमुमिनीना, कुल लिलमुमिनीना, आप फरमा दीजिए मोमिन मर्दों से, यगुज़्ज़ु, वो पस्त रखें, नीचे रखें, मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें, वयाफ़दू, और वो हिफाजत करें, फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, ज़ालिका, ये, अज़ का, बहुत पाकीज़ा है, लहुम, उनके लिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ख़बीरुन, खूब खबरदार है, बिमा, उन कामों से जो, यसनाउन, वो करते हैं। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 27। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल, और घरों में दाखिल ना हुआ करो, हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू अला अहलिहा, हत्ता कि तुम इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और उन घर वालों को सलाम करो। पिछली आयतों में ज़ना और कज़फ़ और उनकी हदों का बयान हुआ है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घरों में दाखिल होने के आदाब बयान फरमा रहे हैं, ताकि मर्द और औरत के दरमियान इख्तिलात ना हो, जो आम तौर पर ज़ना या कज़फ़ का सबब बनता है। इस्तिनास के माने हैं मालूम करना, यानी जब तक तुम्हें ये मालूम ना हो जाए कि अंदर कौन है, और उसने तुम्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी है, तो उस वक़्त तक दाखिल ना हो। बाज़ ने तस्तानिसू के माने तस्ताज़िनू के किए हैं, जिस तरह के तर्जमे से वादे हैं। आयत में दाखिल होने की इजाज़त तलब करने का ज़िक्र पहले और सलाम करने का ज़िक्र बाद में है, लेकिन हदीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम करते और फिर दाखिल होने की इजाज़त तलब फरमाते। सही बुखारी की हदीस नंबर
6245 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 422/3 اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 5185 اور 5186 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس چلے جاتے، واپس لوٹ جاتے، داخل گھروں میں نہ ہوتے۔ اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، سامنے دروازے کے بالکل کھڑے نہیں ہوتے تھے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6902 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 52158 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے سختی سے منع فرمایا، حتیٰ کہ اگر کسی بندے نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے گھر والے، گھر کا کوئی فرد پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں میں کہا جائے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ جب آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، نوک کرتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے، تو میں نہیں کرنی، آگے سے اپنا نام بتانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نام لے کر اپنا تعارف کراؤ۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی عمل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 28 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ، کسی ایک فرد کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، تو لوٹ آؤ، واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 29 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو اور ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو۔ اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ جہاں پہ رہائش نہیں ہے، جن میں بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں، یا تجارتی گھر ہیں۔ متاعن کے معنی منفد کے ہیں، یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ان آداب کا خیال جو ذکر ہوئی ہے ان کا خیال نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے
اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ غض بصر آنکھوں کو پس رکھنے یا بند رکھنے کا حکم دے دیا، تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ مردوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ ذالک ازکی لکم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔